وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر سوئے گا، صبح تک اس کے جسم کی ہر لا علاج بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یقین وہی کرے گا جو پڑھے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے، جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ سورہ شعراء۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے، علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی بھی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراست۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات میں فضولیات اور لغوات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کو کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں اے نو پید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ ترمذی
مریضی۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے، جبکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے لیے علاج کے لیے مختلف طریقے ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پر قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس سے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دعائیں اثر نہیں کرتی، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دعا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف حلیے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماریوں اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دوا کار اثر نہ کر رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کرے۔ صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس کے بعد گھر سے نکلے اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اس کو صدقے کے پیسے دیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے، اسی طرح 10 دن تک عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی عمل کافی گار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور تکلیف سے بچنے کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہوتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا تو میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیارے بھائیوں، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جانا ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس کے بتائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورا یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ نے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے امر لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنی صحت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت بھی آپ کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ چاہے تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایک ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو رات کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 33 مرتبہ صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہے اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض سے تاکید کرے کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ ہی اسے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جب بندہ قطعی دلیل کے ذریعے سے معلوم کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو نعمتوں سے نوازتا ہے، وہی تکالیف کو دور کرتا ہے، وہی بھلائیاں عطا کرتا ہے، وہی برائیوں اور تکالیف کو ہٹاتا ہے، اور مخلوق میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں سوائے اس کے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جاری فرما دے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہ ہستیاں جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی اس عمل سے استفادہ کر پائیں۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے
دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔